مال و دولت کی کثرت کا طالب نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ حدیث پاک میں ہے افضل الاعمال نیت الصدقہ، یعنی سچی نیت افضل عمل ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کیجئے کہ علم دین سیکھتا ہوں، پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، توجہ کے ساتھ سنوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اے عاشقان رسول، آج بیان کا موضوع ہے احساس کمتری۔ احساس کمتری کیا ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ احساس کمتری سے کیسے بچا ممکن ہے؟ دین اسلام میں اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اور آج ہم اس تعلق سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ احساس کمتری ایک نفسیاتی مرض ہے، یعنی ذہنی بیماری ہے۔ انگلش میں اسے انفیریورٹی کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ کمپلیکس کا مطلب دبے ہوئے خیالات، اور انفیریورٹی کا معنی کمتر، گھٹیا، لہٰذا اس کا معنی یہ بنے گا اپنے آپ کو گھٹیا، کمتر سمجھنے کے دبے ہوئے خیالات۔ احساس کمتری کی حقیقت ایک موازنہ ہے۔ جب بندہ دوسرے کے ساتھ اپنا موازنہ کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں بنتی ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ بندہ اپنی کوئی خوبی سامنے رکھ کر موازنہ کرتا ہے۔ مثلا میرے پاس پیسہ ہے، سامنے والا غریب ہے، میرے پاس گاڑی ہے، سامنے والے کے پاس گاڑی نہیں، میرے کپڑے اچھے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ موازنے کی صورت احساس برتری یا کمتری کا سبب بنتی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ بندہ اپنی کوئی کمی، کوئی محرومی سامنے رکھ کر اپنا تقابل کرے۔ مثلا فلاں شخص امیر ہے، میں غریب ہوں، فلاں مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، وغیرہ۔ موازنے کی صورت احساس کمتری کا سبب بنتی ہے۔ احساس برتری ہو یا احساس کمتری ہو، دونوں ہی نقصان دہ ہیں، کیونکہ احساس برتری انسان کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے، اور احساس کمتری انسان کو مایوسی اور حسد کی طرف لے جاتا ہے۔ احساس کمتری کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہمارا معاشرہ، یعنی ہماری سوسائٹی ہے، ہمارے رویے، ہمارے انداز ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ بیجا تنقید کرتے ہیں، جس سے بیچارے ان کی آنکھیں نہ ہوں، جس بیچارے کی آنکھیں نہ ہوں اسے اندھا کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں، جس کی ٹانگیں سلامت نہ ہو اسے لنگڑا کہتے ہیں، لمبے قد والے کو لمبو کہہ کر، کالے رنگ والے کو کالو کہہ کر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس سے سامنے والا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ والدین اپنے بچوں پر بے وجہ غصہ کرتے ہیں، انہیں ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، ان کی غلطیاں نکالتے رہتے ہیں۔ اس سے بچوں میں خود اعتمادی کم پڑ جاتی ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوست احباب مل کر جب بیٹھتے ہیں، گیدرنگ کرتے ہیں، تو کسی ایک کا کلاس لگانا شروع کر دیتے ہیں، کسی پر جملے کستے ہیں، کہکے لگاتے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا ہمارا دوست جو بظاہر پھیکا پھیکا مسکرا رہا ہے، اس کے دل میں کیا گزر رہی ہے۔ اس طرح عزت نفس پامال ہوتی ہے اور سامنے والا کبھی احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ بیوہ عورت پر جب تانوں کے تیر چلائے جاتے ہیں، جس کے پاس اولاد نہیں اسے جلی کٹی سنائی جاتی ہے، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں لا کر دینے والے جب یتیم کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے، یتیم کے معاشرے میں بے سہارا چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ رویہ سامنے والے کو احساس کمتری میں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ 8 رمضان المبارک 1440 ہجری کو عالمی وطنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کی
میں عصر کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ تھا، ایک اسلامی بھائی نے کال کر کے سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں سوال عرض کیا کہ میری عمر 15 سال ہے، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، کہیں جاتا ہوں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر امیر اہل سنت نے اس کو جواب کیا، ارشاد فرمایا، یہ بھی سنیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے لوگ کیسے کیسے مذاق اڑاتے ہیں۔ شاید یہ اسلامی بھائی بھی لوگوں کا مذاق مسخری کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار تھے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں، دل نہ ہاریں، دل پر نہ لیں، دل پر نہ ہی لگائیں کہ لوگ آپ کو احساس محرومی کا شکار ہو جائیں گے اور آپ کو مزید تنگ کریں گے اور آگے ترقی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ قربان جائیے اسلام کی روشن تعلیمات پہ کہ اسلام نے احساس کمتری پیدا کرنے والی چیزوں سے پہلے ہی منع فرما دیا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 11، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے وہ ان کے ہنسنے والوں سے بہتر ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمنون بالطعان والطعان والفحشاء والبذی، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، نہ لعنت کرنے والا ہوتا، نہ فحش کلامی کرنے والا ہوتا ہے، نہ مذاق مسخری کرنے والا ہوتا ہے۔ اے عاشقان رسول، یاد رکھیے انسان کو کسی انسان نے نہیں بنایا، بلکہ انسان کو تمام جہانوں کے خالق و مالک میرے پیارے پیارے اللہ پاک نے بنایا۔ انسان کی پیدائش کیسی ہے، آئیے اس کے متعلق بھی آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 30 سورۃ 3 کی آیت نمبر 4 میں ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ترجمہ قرآن کنز الایمان، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ تفسیر سورۃ الجنان میں ہے، اس آیت پاک کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، اللہ پاک نے انجیر، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم ذکر کر کے فرمایا، بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء بھی مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور اسے علم و فہم، عقل و تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر انسان اللہ پاک کی دیگر مخلوقات کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق پر غور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے اسے حسن صوری اور حسن معنوی کی کیسی کیسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس چیز میں جتنا زیادہ غور کیا جائے گا اتنی ہی زیادہ اللہ پاک کی عظمت و قدرت کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی اور بندہ اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح سمجھ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند مرتبہ صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں تھوڑی پتلی تھی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کرنے کے لیے درخت پر چڑھے تو اچانک ہوا چلنے سے گھبراہٹ کیا، آپ کی پنڈلیاں کپڑا ہٹ گیا اور آپ کی پنڈلیاں نظر آنے لگی۔ وہاں موجود لوگوں کی نظر آپ کی مبارک پنڈلیوں پر پڑی تو لوگ ہنسنے لگے۔ اس پر بے قصوں کے غمخوار مکی مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار بإذن پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قصبہ قدرت میں میری جان ہے، عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں میزان عمل پر احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی،
سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کے ذات فخر آدمیت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب کا مطلب ہے اپنے پیارے نبی پاک پر درود پڑھو۔ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کوئی حاجت تھی، وہ بارگاہ رسالت میں عرض کرنا چاہتا تھا، مگر وہ حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، اس پر نبوت کا رعب طاری ہو گیا اور وہ کپ کپانے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر غمخوار نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرسکون ہو جا، میں دنیاوی بادشاہوں جیسا ظالم بادشاہ نہیں ہوں، میں قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو مکہ میں رہتی تھی اور سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! اے عاشقان رسول، اندازہ کیجئے زبان نبوت سے یہ میٹھا اور پیارا پیارا کلام سن کر اس شخص کا دل کیسا مطمئن ہو گیا ہوگا، اس کے دل میں عشق رسول کے کتنے چراغ جل اٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ! اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں، ان کے جلووں میں ہیں یہ دلچسپیاں، وہ جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا۔ وضاحت: حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جلووں میں، آپ کے مبارک اداؤں میں آپ کے دل مودہ لینے والی گفتگو ایسی دلچسپی ہے کہ جو ایک بار حاضر ہو جاتا ہے بس آپ ہی کا ہو جاتا ہے، دل میں گھر کر جاتا ہے ادا کہ تیرا شیریں سخن، اے میرے شیریں سخن شہر تیری گفتار کا۔ یا رسول اللہ، آپ کا میٹھا میٹھا پیارا پیارا مبارک کلام دشمنوں کے دل میں بھی اترتا ہے اور نور پھیلا دیتا ہے۔ اے پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں فرمانے والے آقا، آپ کی گفتار مبارک دنیا بھر میں چرچے ہیں۔ حدیث پاک کا بقیہ حصہ: وہ شخص جس پر جلال نبوت کا رعب طاری تھا، جب اس نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسکون بخش کلام سنا تو کپ کپی طاری تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب اس نے بارگاہ رسالت میں اپنی حاجت عرض کی۔ اس کے بعد سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، بے شک میری طرف وحی کی گئی ہے تمہیں عاجزی اپنانے کا حکم دوں، بس عاجزی اختیار کرو، تم میں سے کوئی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی کسی پر فخر نہ کرے، اے اللہ پاک کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اے عاشقان رسول، ہم پر لازم ہے، ہم نے اسلام قبول کیا، اسلام نے روشن تعلیمات پر عمل کرنے، اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بننے اور جتنا ہو سکے دوسروں کو احساس کمتری سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے میں احساس کمتری کے متعلق مدنی پھول دیتے ہوئے فرمایا، احساس کمتری شرعی اصلاح نہیں ہے، یعنی بعض صورتوں میں احساس کمتری کو آدمی کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے اور بعض صورتوں میں احساس کمتری بہت ضروری ہوتی ہے۔ مثلا عمل کے اعتبار سے احساس کمتری ضروری ہے، یعنی آدمی یہ سمجھے میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں، بندہ نیکیوں کے حریص بڑھاتے رہتا ہے، پھر یہ نیکیوں کا حریص بن جاتا ہے اور نیکیاں کے معاملے میں بڑھتے رہتا ہے اور نیکیوں کی منزل اسے مل جاتی ہے۔ اگر بندہ مطمئن ہو جائے کہ میں نے بہت نیکیاں کر لی ہے، اب مجھے مزید نیکیوں کی حاجت نہیں، تو یہ بندہ نیکیاں کرنا چھوڑ دے گا۔ لہٰذا اعمال کے اعتبار سے بندے کو کمتر ہی تصور کرنا چاہیے اور کبھی بھی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے۔
ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اپنے ذہن میں یہ بات نہ لائیں کہ میں بہت نیک ہوں اور میں مقبول خدا ہوں، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر اس کے بارے میں کیا ہے۔ بندہ اللہ پاک سے ہمیشہ ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو گناہ گار ہی تصور کرتا رہے۔ اپنے ہی دنیاوی معاملے میں احساس کمتری، جیسے کوئی مالدار کو دیکھ کر کرتا ہے اور احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ اس کے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس فلیٹ ہے، اس کے پاس مالکانہ حقوق کا فلیٹ ہے، میں کرائے پر رہتا ہوں، اس کے پاس کار ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، میں پیدل سفر کرتا ہوں، یہ صحت مند ہے، میں کمزور ہوں، یہ تندرست ہے، میں بیمار ہوں۔ اس طرح سے اپنے اوپر والے کو دیکھ کر اگر کوئی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں، نقصان ہی ہے، بلکہ اس طرح کرنا حسد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یوں احساس کمتری کی دو قسمیں بنی، ایک دینی معاملے میں عمل یعنی نیکیوں کے اعتبار سے احساس کمتری، یہ لازم ہے اور ہونی چاہیے، اور دوسری دنیاوی اعتبار سے احساس کمتری، یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ آپ اپنے سے نیچے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہم جی رہے ہیں نا، جیسے آنکھیں سلامت ہیں، ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، ہمارا جسم سلامت ہے، چل کے مسجد تک آ سکتے ہیں، ہاتھ سے خود کھانا کھا سکتے ہیں، کروڑوں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ ایسے پڑے ہیں جو ہماری جیسے زندگی گزارنے کی خواہش کرتے ہیں۔ آپ کیسے سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ یار جس کی آنکھیں نہیں پوچھو تو اس کو کتنی دقت ہوتی ہے، کیسے پکڑ کے لوگوں کی منتیں کرتا ہے رستہ پار کرا دو۔ اللہ کا شکر ادا کریں آنکھیں سلامت ہے، اللہ نے اندھا نہیں پیدا کیا۔ جس کے ہاتھ نہیں، ہاتھوں سے اپاہج ہے، پاؤں سے معذور ہے، چل کے مسجد تک نہیں آ سکتا، اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا، شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ سلامت رکھیں، قرآن پاک پکڑ کر تلاوت تو کر سکتے ہیں، پاؤں سلامت رکھیں، چل کر مسجد تو جا سکتے ہیں۔ پوچھے جن کے پاؤں نہیں، جو اپاہج ہیں یا پالش زدہ ہیں، ICU میں پڑھیں کہ کب ہم بھی حسرت سے مدینے کو دیکھیں، کب ہمیں آنکھیں نصیب ہوں کہ دنیا کی رونق دیکھیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، جو بے اولاد ہیں اللہ کا شکر ہر معاملے میں ادا کریں، دعا بھی کرتے رہے اللہ ان کو اولاد نصیب کرے، لیکن جن کے پاس اولاد نہیں وہ کمتر نہ سمجھے اپنے آپ کو۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہی خفیہ تدبیر ہے، اس کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ تھا، آپ نے وہ پیالہ بھی ڈال دیا، یعنی اپنے پاس نہ رکھا کہ یہ دنیا کا مال ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، میں ہاتھ سے پانی پی لوں گا، یعنی دوسروں کا مال دیکھ کر خود صاحب مال بننے کا خواب دیکھنے کے بجائے جو تھوڑا سا مال یعنی ایک پیالہ تھا وہ بھی آپ نے اپنے پاس نہیں رکھا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں، وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، جو آتا تھا تقسیم فرما دیتے تھے۔ خود میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دوسرے وقت کا کھانا بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ اس طرح بہت سارے اولیاء اکرام کے واقعات ہیں، ایک وقت کا کھا لیا، اب جو بچا وہ صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے۔ دوسرے وقت کا کھانا ملنے کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا تھا، یہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا توقع کرتے تھے کہ اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے تھے۔ اگر آدمی نے نقل کرنی ہے تو ایسے لوگوں کی نقل کرے نا، مالداروں کو دیکھ کے کیا حرص کرتا ہے، اولیاء اللہ کی نقل کرے۔ ہمارے نبی پاک ایک وقت کا کھا کے دوسرے وقت کا نہ رکھتے، ان پہ عمل کریں۔ کاش ان نیک لوگوں کے قدموں کی دھول بھی ہمیں مل جائے، ہمارا بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی مقام ہو جائے گا۔ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ اے عاشقان رسول، علم نفسیات کے ماہرین کے مطابق احساس کمتری کوئی چیز نہیں، یہ محض ایک احساس ہے۔ جو شخص احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے وہ اصل میں تین میں سے کسی ایک نفسیاتی مرض کا شکار ہوتا ہے، اس لیے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ 3 نفسیاتی مرض یہ ہے: نمبر 1 ناشکری، نمبر 2 یعنی زندگی کا کوئی واضح مقصد نہ ہونا، نمبر 3 خوش فہمی،
اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یار میں بڑا وہ ہوں، بڑا فن خواہ ہوں۔ اب کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا نا، ممکن نکیر کے سوال کے جواب دینا نا، پھر پتہ چلے گا کون خوش فہم ہے۔ جب پوچھا جائے گا من ربو کا، کوئی طاقت نہیں ہے، اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے، نکیرین آئیں گے قبر میں، پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ سارے دن ساری زندگی غیروں کے طریقے پہ گزارنے والا کیسے بتا پائے گا میرا رب کون ہے؟ مسجد آنے کی توفیق نہیں دی، بتا پائے گا میرا رب اللہ ہے؟ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ ساری زندگی غیروں کے طریقوں پہ عمل کرتا رہا، آقا کی سنت کو داڑھی میں بہاتا رہا، نمازوں کی فکر نہ رہی، عشق نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کیسے بتائے گا میرا دین اسلام ہے؟ آنکھ کھلی تو بچپن سے فلمیں ڈرامے گانوں باجوں کا ماحول دیکھا، تھوڑا بڑا ہوا تو نماز کی طرف تو دھیان ہی نہ تھا، جوانی کیسے تیسے گزر گئی، جب بڑھاپا آیا ممکن نکیر آئے چلے گیا۔ اب جب پوچھا جائے گا ماں دینو من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من کنتا تکون فی حق حاضر رجل، آقا علیہ السلام کا رخ زیبہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا دنیا میں تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ارے غیروں کے طریقوں پر کہتا تھا کہ مولوی آج منبر رسول پہ بیٹھ کے 1400 سال بعد پرانی باتیں کہتا ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی۔ بیٹا چاند تو بہت دور کی شے ہے، میرے آقا تو چاند تو میرے آقا کا کھلونا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو کیسے خوش فہم لوگ کہ ہم جی رہے ہیں، یار آقا کی شفاعت مل کے رہے گی، ٹھیک ہے مانتے شفاعت رسول ملے گی، مگر کنہیں ملے گی؟ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا، جس کو نماز فجر کی ہوش نہ ہو، نمازوں کا پتہ نہ ہو، کہتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے لگاتے ہیں پرلے سرے کا بے نمازی، کیا مرتے وقت اگر ایمان سلب ہو گیا تو کیسے آقا کی شفاعت پہنچ کے رہے گی؟ شفاعت تو ان گناہگار امتیوں کے لیے ہے جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا۔ اے عاشقان رسول کی خوش فہمی میں کہ ہم مر جائیں گے، آقا سنبھال لیں گے، آقا رؤوف رحیم ہے، کریم ہے، رب ان کی سنتا ہے، مانتا بھی ہے، لیکن دنیا سے ایمان سلامت لے جانے کی گارنٹی کس کی؟ لیکن خوش فہم بھی نہیں ہونا، ڈرتے رہنا ہے کہ میں اللہ کی خفیہ تدبیر میں متعلق کیا ہے، میں کمزور ہوں، عاجز ہوں، ناتوا ہوں، کم تر ہوں نیکیوں میں، اللہ مجھے نیک بنا دے۔ جو لوگ احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک اپنے آپ سے بدگماں ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے مجھے کچھ ملا ہی نہیں، میری قسمت تو بس محرومیاں ہی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے ہر ایک کو نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو اس سے بے شمار نعمتیں نہ ملی ہوں، ہر ایک کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ بالفرض اگر کوئی اندھا، لنگڑا، گونگا ہو، غریب ہو، فقیر ہو، ان محرومیوں کے باوجود اس کے پاس کروڑوں مالیت کی نعمتیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنوانا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اس آیت پاک کریمہ پر ذرا ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں، یہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اتنی نعمتیں عطا کی، اگر ہم چاہتے ہوئے بھی ان کی گنتی کر سکتے تو نہیں کر پاتے۔ اللہ پاک نے ہاتھ کی نعمت دی، کان کی نعمت دی، پاؤں کی نعمت دی، سر اللہ پاک کی نعمت ہے، دماغ اللہ پاک کی نعمت ہے، جسم کا اندر ایک نظام، دل، جگر، پھیپھڑے، معدے، آنتے، یہ سب اللہ پاک ہی کی نعمتیں ہیں۔ ان سب نعمتوں کی گنتی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو بعض اوقات ان نعمتوں کے نام بھی معلوم نہیں ہوتے۔ جی ہاں، ہمارے جسم کے اندرونی نظام میں کتنے اعضاء ایسے ہیں جس سے ہم استعمال تو کر رہے ہیں مگر ان کے نام تک معلوم نہیں، یہ سب اللہ پاک ہی کی نعمتیں ہیں۔ ایک بہت امیر شخص تھا، اس کی آنکھوں کے پپوٹے یعنی آنکھ کے
ढकने वाली खाल काम करना छोड़ गई थी। ये खुद कार ऑटोमेटिक निज़ाम जो अल्लाह पाक ने हमें अता किया, ज़रा कोई तिनका उड़कर आँख में पड़ता है तो आँख खुद ब खुद बंद हो जाती है। उस अमीर शख्स को ये मसला हुआ, उसके आँख के पपूटों के पट्टे काम करना छोड़ गए और उसने पट्टों का ये खुद का निज़ाम ख़राब हो गया। वो अपनी आँखों से आँखें खुद बंद नहीं करता था। दुनिया का अमीर आदमी था, लाखों करोड़ों रुपए इलाज पे खर्च कर दिए मगर शिफा ना मिली। एक मरतबा किसी ने उस अमीर शख्स से पूछा, जनाब आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसने ठंडी सी आह लेकर बोला, काश मैं अपनी आँखें अपनी मर्जी से खोल सकूं। गौर फरमाइए, ये अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है जो हमें मुफ्त मिली हुई है। हमारे यहाँ इल्मिया ये है कि हम लोगों पर अपनी मरहूमियों को तवज्जो रखते हैं मगर अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों की तरफ तवज्जो नहीं। अब फ्लैट पर तवज्जो है, लोगों की गाड़ियों पर तवज्जो है, लोगों की माल दौलत पर तवज्जो है, ये नहीं देखता कि रब तबारक व तआला ने कितनी बड़ी नेमत मुझे सही सलामत पैदा तो किया है। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा का हिकमत भरा कलाम क्या था। मशहूर वलिया बड़ी नेक इबादत गुजार थी। हज़रत उमर बिन मोहम्मद बिन उमरो रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के मुबारक घर मुबारक का कुल साजो सामान 6 चीज़ें थीं। नंबर 1 चटाई, नंबर 2 मटका, नंबर 3 एक प्याला, नंबर 4 एक मोटा ऊनी कपड़ा, उसी पर आप नमाज पढ़ा करती थी और आराम भी फरमाती थी। 5 और 6 तकरीबन 2 गज लंबी बांस की एक खूंटी जिस पर कफन लटका रहता था। एक मरतबा हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत राबिया बसरिया की गुर्बत और तंगहाली देख कर अर्ज़ की, ए उम्मे उमरो, आपकी काबिल रहमत हालत देख रहा हूँ, अगर आप पला पड़ोसी के पास जाएं तो वो ऐसे हाल में ना रहने देगा, यानी आपकी माली हालत के बाइस शरफ समझेगा। कि इस पर हज़रत राबिया बसरिया ने फरमाया, सुफियान तुम मेरे हाल में क्या कमी देखी? क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? इस्लाम वो इज्जत है जिसके साथ जिल्लत नहीं, इस्लाम वो मारदाली है जिसके साथ मोहताजी नहीं, इस्लाम वो मोहब्बत है जिसके साथ वहशत नहीं। अल्लाह पाक की कसम, दुनिया के हकीकी मालिक यानी अल्लाह पाक से भी दुनिया मांगते हुए हया करती हूँ। तू जो दुनिया का मालिक ही नहीं, मसलन मादा लोग इस दुनिया के मालिक ही नहीं तो कैसे दुनिया मांगूं? दौलत दुनिया के पीछे तू न जा, आखिरत में माल का है काम क्या? मालो दुनिया दो जहां में है वबाल, काम आएगा न पेशे जुलजलाल। आशिकान रसूल हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के इस मुबारक अंदाज पर गौर फरमाए। एक तो ये कि आपने क़नाअत इख्तियार फरमाई और लोगों के सामने हाथ फैलाना ना पसंद फरमाया, और दूसरी इस बात पर गौर फरमाए कि हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के सामने जब आपकी गुर्बत का तज़किरा किया तो आपने फ़ौरन फरमाया, ए सुफियान तुमने मेरे हाल में क्या कमी देखी? क्या मैं मुसलमान नहीं? यार मुसलमान होना क्या कम बड़ी बात है? अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, मुसलमान बनाया, सबसे आखिरी नबी अपने महबूब का उम्मती बनाया, आशिक़ रसूल बनाया, मसलक आला हज़रत का बनाया। अल्लाह ने दीगर मसालिक में तो देखते हो हमारे नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसा बड़ा भाई हो, अल्लाह ऐसे मसलक से बचाए। अल्लाह ने हमें सहाबा की चाहत भी दी, औलिया अल्लाह की चाहत भी दी, मुसलमान भी बनाया, तो इसका शुक्र अदा करें। और फिर इस्लाम ने वो इज्जत दी जिसके साथ जिल्लत नहीं। या मुसलमान ने आज बेअमली का दौरा है, बेअमल हो के मुसलमानों ने अपनी इज्जत खुद गंवाई है। जो कुछ है सब अपने ही हाथों की है करतूत, शिकवाए ज़माने के ना किस्मत का गिला है, देखे है ये दिन अपने ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। और इस्लाम वो मालदारी है जिसके साथ मोहताजी नहीं।
اللہ پاک ہمیں بھی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہر وقت نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔